عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن آج صبح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے جس سے آج ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں. آپ سب کتنے خوش ہیں؟ سب خوش ہیں؟ آپ کی خوشی کا کیسے پتا چلے گا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ ہاللیلویا. سردی بے شک بہت زیادہ ہے اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی موسم ہیں ہر موسم کا اپنا ایک اثر ہے. جب شدید گرمی پڑتی ہے تو گرمی کا اثر یہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو پگھلا دیتی ہے, اور جب شدید سردی پڑتی ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو جما دیتی ہے, فریز کر دیتی ہے. اور جب بارش پڑتی ہے تو وہ سب چیزوں کو بھیگو دیتی ہے, گیلا کر دیتی ہے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو محبت ہے, گرمی اس کو پگھلا نہیں سکتی, سردی اس کو جما نہیں سکتی, بارش اسے بھگو نہیں سکتی. یسوع کی محبت ہر وقت سرسبز و تازہ رہتی ہے ہاللیلویا, اور ہمیں سرگرم رکھتی ہے. پریز گاڈ. سو آج صبح سب سے پہلے تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے یہ دن ہمیں بخشا اور آج صبح ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ جو کرسمس ہے نہایت ہی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ دنیا کے منجی کی پیدائش کا دن ہے. آج سے 2022 سال پہلے خدا کا جو کلمہ ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے. اور ہم اس بات کے لیے, اس کی اس محبت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. تاریخ میں 18ویں صدی میں ایک شخص گزرا جس کا نام نیپولین تھا, جو شاہ فرانس تھا. اس کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے. اس نے کہا کہ ہماری جو بادشاہیاں ہیں وہ تلوار سے قائم کی گئی ہیں اور یہ ایک وقت آئے گا کہ مٹ جائیں گی, لیکن مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ محبت سے قائم کی گئی ہے جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتی. ہاللیلویا. سو مسیح کی بادشاہی جو ہے کبھی بھی نہیں مٹے گی کیونکہ اس کی بنیاد محبت کے ساتھ رکھی گئی ہے. پریز گاڈ. سو آئیے آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب, اس کی 6 اور 7 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ 9واں باب 6 اور 7 آیت بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو,
یسایہ نبی جو انبیاء اکبر میں سے ایک ہے، جسے بشارتی نبی بھی کہا گیا ہے، اور اس کی بابت ایک رائٹر ہیں جن کا نام میرل ایف اونگر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یسایہ نبی پرانے عہد نامہ کے جو انبیاء تھے ان میں یہ بادشاہ نبی کہلاتا ہے، اور یسایہ کے نام کا مطلب یہوہ نجات ہے یا یہوہ کی نجات ہے، اور یسایہ نبی نے تقریباً 700 سال قبل از مسیح قوم بنی اسرائیل کے درمیان نبوتی خدمت کو سر انجام دیا، اور یسایہ کی جو کتاب ہے، اس کا جو صحیفہ ہے، اس کے کل 66 ابواب ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح بائبل مقدس کے 66 کتب ہیں، اسی طرح یسایہ کا جو صحیفہ ہے، اس کی کتاب کے جو پہلے 39 ابواب ہیں وہ پرانے عہد نامہ سے، اور آخری 27 ابواب جو ہیں یہ نئے عہد نامہ سے مطابقت رکھتے ہیں، اور یہ ایسا نبی ہے جس نے سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کی بابت پیشن گوئیاں کی ہیں، اور اس حوالے میں یہ یسوع مسیح کی بابت نبوت کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی بشریت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور یہ یسوع مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ یسوع مسیح کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کی بادشاہی کو، جو ابدی بادشاہی ہے جس کا اخیر کبھی نہ ہوگا، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یسایہ بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے 5 ٹائٹلز، یسوع مسیح کے 5 القابات بیان کرتا ہے۔ وہ یسوع جو آج سے 2022 سال پہلے کرسمس پر ہمارے لیے پیدا ہوا، مجسم ہوا، وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، اور اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کی جو شناخت ہے، ان ٹائٹلز کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ القابات بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیحا کیسا ہے۔ اور پہلی بات، پہلا ٹائٹل، پہلا نام جو وہ یسوع مسیح کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ کرتا ہے کہ عجیب، ونڈرفل، اور عبرانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے فالا یا فیلے، اس کا مطلب ہے، یہ لفظ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے دیکھ کر حیرت، عقیدت کا جو جذبات ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے الگ تھلگ، اس کا مطلب ہے امتیازی، اس کا مطلب ہے بہت بلند، اس کا مطلب ہے پوشیدہ، اس کا مطلب ہے پر اسرار، اس کا مطلب ہے بے مثال، اس کا مطلب ہے مختلف، جسے دیکھ کر تعریف کرنے کو جی چاہے، جو اپنی طرف کھینچ لے، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جسے دیکھ کر انسان حیرت میں آ جائے، جسے دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ سو بیان کر رہا ہے یسوع کی بابت کہ وہ عجیب ہے، جس کا دیدار کرنے کو جی چاہے،
اور خداون یسوع مسیح کے جو بہت سے القاب ہیں ان میں سے یسوع کا ایک نام عجیب بھی ہے۔ گزار کی کتاب کے 13ویں باب میں جب سیمسن، جسے ہم اردو میں سمسون کہتے ہیں، جب اس کی پیدائش کی خوشخبری اس کے والدین کو دی گئی، چونکہ اس کی جو ماں تھی، اس کی جو والدہ تھی، وہ بانجھ تھی، تو خداوند کے فرشتہ نے اسے جب گڈ نیوز دی تو منوہا جو سمسون کا والد تھا اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ اور یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے خداوند کا فرشتہ، یہ دراصل خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے تجسم سے پہلے، اور اس لیے ہمارا یسوع جو ہے وہ عجیب ہے، کیونکہ یسوع ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی پیدائش سے پہلے ہی موجود ہے۔ عام طور پر دنیا میں جتنے بھی لوگ انسان پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود نہیں ہوتے، لیکن یسوع عجیب ہے، وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہے اور اپنے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! سو وہ عجیب ہے، اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے اندر مختلف جگہوں پر ہم یسوع مسیح کے ظہور کو دیکھتے ہیں تجسم سے پہلے، اور خداوند مختلف اوقات میں، مقامات پر، مختلف مقاصد کے لیے اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا رہا ہے۔ سو اس لیے وہ عجیب ہے، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں سے بات چیت کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، اور چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب شخصیت ہے۔ اس کی عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں۔ کہتے کیا تو نے ہمارے باپ ابراہم کو دیکھا؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ ہاللیلویہ! سو مسیح اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ عجیب ہے۔ اور یہ نام یسایہ یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ہر اعتبار سے عجیب ہے، ونڈرفل ہے۔ ہم مسیح کی اگر پیدائش کی بات کریں تو وہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یسوع عجیب ہے، اس کی پیدائش عجیب ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں بلکہ ایک کنواری سے پیدا ہوا، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے، اس لیے وہ عجیب ہے۔ اس کی جائے پیدائش عجیب ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوا جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا تھا، اور دنیا کا مالک، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا خالق، دنیا کا بنانے والا جب خود اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا ہے، جب انسان بن کر پیدا ہوا ہے، تو عجیب بات ہے، اس نے بھی اپنے لیے کوئی بڑی جگہ، کوئی بڑا محل، کوئی خوبصورت جگہ اپنے لیے نہیں چنی، اس نے اپنے لیے سب سے چھوٹی اور حقیر جگہ چنی ہے، اس لیے وہ عجیب ہے۔ اس کی تعلیم عجیب ہے۔ کیا تعلیم ہے اس کی؟ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ عجیب تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی تجھے ایک کوس لے کر جائے تو 2 میل چلا جا۔ عجیب تعلیم ہے۔
وہ کہتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو۔ عجیب تعلیم ہے، دنیا میں ایسی تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا کی تعلیم تو یہ ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، لیکن یسوع کی تعلیم عجیب ہے۔ کوئی تیرے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس کے دعوے عجیب ہیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ اس کے دعوے عجیب ہیں۔ کوئی میرے وسیلہ سے باپ کے پاس نہیں جاتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ عجیب دعوے ہیں، ایسا دعویٰ آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ بات صرف یسوع ہی کہہ سکتا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ عجیب ہے۔ اس کے کام عجیب ہے۔ کوئی ہے دنیا کے اندر جو پانی کو مے بنا دے؟ صرف یسوع ہی، کیونکہ یسوع عجیب ہے۔ کوئی ہے جو پانی پر چل سکے؟ کوئی نہیں، صرف یسوع ہے، اس لیے وہ عجیب ہے، سب سے الگ تھلگ ہے، سب سے منفرد ہے، سب سے مختلف اور انوکھا ہے۔ کوئی ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کو روٹی کھلا سکے؟ کوئی نہیں ہے، صرف یسوع ہے، اسی لیے وہ عجیب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی عجیب اور حیران کن بات کہ وہ ایک ہے، لیکن اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں 2 ذاتوں کا ملاپ ہے۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ اس کی ذات ایک ہے، لیکن اس میں 2 فطرتیں کام کرتی ہیں، الہی فطرت بھی اور انسانی فطرت بھی۔ وہ ایک ہی وقت میں الہی بھی ہے اور ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے۔ عام طور پر یا تو کوئی انسان ہوگا یا پھر خدا ہوگا، لیکن یسوع عجیب ہے، اسی لیے وہ خدا بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے۔ یہ بات حیران کر دیتی ہے۔ دنیا میں جا کر جب پہلی تو بات ہے کسی کو تثلیث کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے تو یہ بات تو لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حیران ہوتے ہیں لوگ کہ یہ کیا تعلیم ہے، یہ کیا بات ہے، لیکن ہمارا یسوع عجیب ہے۔ وہ انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ بائبل مقدس میں اناجیل کے اندر ہم مختلف مقامات پر یسوع مسیح کی ان دونوں فطرتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب خداوند یسوع مسیح کی ملاقات سامری عورت سے ہوئی تو خداوند نے اس سے کیا کہا؟ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا ہے۔ سامری عورت سے جب ملاقات ہوئی تو خداوند نے اس سے پانی مانگا، تو اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ مسیح نے پانی مانگا کیونکہ مسیح کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور یہ مسیح کی بشریت کو، اس کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اس کو زندگی کے پانی کی پیشکش کی کہ اگر تم مجھ سے مانگی تو میں تجھے وہ پانی دوں گا جو تجھ میں ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بن جائے گا، تو یہ بات یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی الہی فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب یسوع شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا ہے اور طوفان آ گیا اور یسوع مسیح تھک کر پیچھے گدی پر سوئے ہوئے ہیں، تو یہ مسیح کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تھک بھی جاتا تھا، اسے نیند بھی آ جاتی تھی، لیکن جب یسوع کو بلایا گیا
اور یسوع نے اٹھ کر کھڑے ہو کر ہوا کو, پانی کو, طوفان کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا, تو یہ یسوع مسیح کی الوہیت کو, اس کی الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. جب لازر مر گیا اور یسوع مسیح اس کی موت کی خبر سن کر یسوع مسیح کے آنسو نکل آئے, لکھا یسوع گھبرا گیا, یسوع کو حیرت ہوئی, تو یہ باتیں اس کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن اس 4 دن کے مردہ کو زندہ جب یسوع نے کیا تو یہ اس کی الہی فطرت. ہلیلویا. وہ کامل خدا ہے اور وہ کامل انسان ہے, اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں کام کرتی ہیں. اور جب یسوع کو مصلوب کیا گیا, صلیب پر اس کا مر جانا, یہ اس کی انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ اس کی الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے. یسوع عجیب ہے. اسی لیے یہ سایہ لکھتا ہے کہ وہ عجیب ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہگار کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا, لیکن یسوع گناہگاروں کے لیے جان دیتا ہے, اور اس نے دی ہے, اس لیے وہ کیا ہے؟ عجیب ہے. سو یہ سایہ جو پہلی خوبی یا پہلا ٹائٹل یسوع کے لیے استعمال کر رہا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ عجیب ہے. اس کے کام عجیب ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا, آپ کی زندگی کے بہت سی دفعہ ایسی مشکلات آئی ہوں گی, ایسے مسائل آئے ہوں گے, اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایسے حل کر دیا ہوگا, اس طور سے معجزہ کیا ہوگا کہ آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. ہاللیلویا. بالکل. اور مجھے یہ تجربات ہوئے ہیں کئی مرتبہ. عقل دنگ رہ جاتی ہے, سوچ جواب دے جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن یسوع عجائبات کرنے والا خدا ہے, کیونکہ وہ عجیب ہے. اس کی قدرت عجیب ہے, اس کی ذات عجیب ہے, اس کی منادی بھی عجیب ہے, اس کے وعدے بھی عجیب ہیں. اس نے کہا میرے پیچھے چلے جاؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. اس نے روح القدس کا وعدہ کیا اور ہمیں وہ انعام میں بخشا ہے. سب کچھ یسوع مسیح کا عجیب ہے, سب سے انوکھا, سب سے الگ تھلگ, سب سے منفرد. اور دوسرا جو ٹائٹل وہ یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ہے مشیر, کونسلر, مشورہ دینے والا. اور عزیزو, اس دنیا کے اندر اکثر ہمیں بہت سے فیصلے لینے کے لیے, بہت سے کام کرنے کے لیے مشاورت کی ضرورت رہتی ہے. اور کئی دفعہ بہت سے لوگ آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں گے اور بہت سے لوگ آپ کو غلط مشورہ بھی دیتے ہیں اور دیں گے. لیکن یسوع مسیح وہ مشیر ہے جو ہمیشہ آپ کو بہترین مشورہ دے گا, جو ہمیشہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا, اور آپ ہمیشہ اس کے مشورے پر عمل کر کے برکت ہی پائیں گے. ہاللیلویا. سو وہ مشیر ہے, وہ مشورہ دینے والا خدا ہے. وہ بائبل مقدس کے وسیلہ سے, وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں بہترین مشورے دینے والا خدا ہے. آپ کبھی مانگے یسوع سے مشورہ, اس سے صلاح مانگے, وہ آپ کو بہترین صلاح دے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یسوع کے مشورے کو, اس کی صلاح کو قبول نہیں کرتے, ٹھکرا دیتے ہیں. بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ایک دولت مند, ایک سردار, بائبل میں لکھا ہے کہ بھاگا بھاگا یسوع کے پاس آیا اور مشورہ مانگتا ہے, سوال کرتا ہے
کہ اس ساتھ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. مشورہ مانگ رہا ہے. یسوع نے اس سے کیا مشورہ دیا؟ خداوند نے کہا تو حکموں کو جانتا ہے, ان پر عمل کر. یاد رکھیں کہ یسوع سے آپ جب بھی مشورہ مانگیں گے, جب بھی صلاح مانگیں گے, تو یسوع آپ کو کلام پر عمل کرنے کی تعلیم دے گا, کلام پر عمل کرنے کا مشورہ دے گا. کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ سرفراز ہو سکتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ اپنی بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ صرف کلام پر عمل کرنے سے ہی آپ کو ملے گی. خدا نے یشوع کو بھی کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ رات اور دن تیرا دھیان اسی پر ہو, اور جب تو احتیاط کر کر اس پر عمل کرے گا تو تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کلام پر عمل کرنے سے. تو یسوع نے اسے کلام پر عمل کرنے کا مشورہ دیا. تو جب یہ مشورہ دیا تو کہنے لگا کہ میں نے تو لڑکپن سے ان حکموں پر عمل کیا ہے. تو پھر خدا نے ایک اور مشورہ دیا. خدا نے کہا جا اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے. تو جب یہ مشورہ اسے دیا تو کیا اس نے اس مشورے کو قبول کیا؟ نہیں کیا. لکھا وہ بڑا غمگین ہو کر اور اداس ہو کر واپس چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو یسوع نے اس کا مشورہ دیا کہ میرے پیچھے ہو لے, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع کے پیچھے ہو لینے سے ہی ملتی ہے. لیکن اس نے اس مشورے کو, اس صلاح کو نہیں مانا. لیکن اگر مان لیتا تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا. سو عزیزو, یسوع کے مشورے جو ہیں بہترین ہیں. اس کے مشوروں میں ہماری بھلائی ہے, اس کے مشوروں میں ہماری سرفرازی ہے. سو وہ مشیر ہے. تو یسوع جب بھی آپ کو کوئی مشورہ دے تو اس پر عمل کریں. آپ بھلائی دیکھیں گے, آپ کامیابی دیکھیں گے, آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. تیسری بات, بلکہ مشورے کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور حوالہ بائبل میں سے پڑھیں. یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں لودیکیا کی کلیسیا کو بھی ایک مشورہ دیا تھا, اس کو بھی ایک صلاح دی تھی, کیونکہ یہ کلیسیا ایک نیم گرم کلیسیا تھی. یہ سرد مہری کا شکار تھی. اگرچہ یہ دولت مند تھی, اگرچہ یہ مالدار تھی کلیسیا, لیکن یہ نیم گرمی کا شکار تھی. اور اگر 3 باب کی 14ویں آیت سے پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے, اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے, وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے, غور کیجئے گا, اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے,
اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. بس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو یہ کلیسیا نہ تو گرم تھی نہ سرد تھی. یہ کیا تھی؟ نیم گرم. اور یہ سوچتے تھے کہ میں بڑا دولت مند بہت مالدار ہو گیا ہوں, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا ہے, میری منسٹری بہت بڑی ہو گئی ہے, میری کلیسیا بہت بڑی ہو گئی ہے, میرا چرچ بہت بڑا ہو گیا ہے, میرے پاس سہولیات ہی سہولیات ہیں, سب کچھ ہے میرے پاس. لیکن خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند کہہ رہا ہے تو کم بخت ہے, تو اندھا ہے, تو غریب ہے اور تو ننگا ہے. اور میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ صلاح دیتا ہوں. یسوع مشیر ہے, کونسلر ہے, وہ مشورہ دیتا ہے. اور مشورہ کیا ہے؟ کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے, سفید پوشاک لے لے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے, کیونکہ تو اندھا ہے, تو ننگا ہے, اس لیے سفید پوشاک لے لے. آج یسوع ہمیں بھی یہ مشورہ دے رہا ہے. لودیکیا کی کلیسیا اگرچہ دولت مند ہے لیکن نیم گرم ہے, اور یسوع نے کہا کہ چونکہ تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. آج غور کریں, کیا ہم نیم گرم تو نہیں؟ کیا یہ کلام خدا مجھ سے تو نہیں کر رہا؟ کیا خدا مجھے تو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو نہیں ہے؟ کیا میرے پاس وہ سفید لباس ہے؟ کیا میرے پاس وہ سرما ہے؟ کیا وہ میرے پاس آگ میں تپایا ہوا سونا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یسوع مشورہ دے رہا ہے کہ مجھ سے خرید لے. کون کون خریدنا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے اس پوشاک کو, اس لباس کو؟ ویری گڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. یہ بہترین مشورہ ہے, وہ ہمارا مشیر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی صلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کرسمس جسٹ سیلیبریشن نہیں ہے, کیونکہ کرسمس پر یسوع مسیح کا تجسم ہوا ہے جو خدا کا ازلی اور ابدی کلمہ ہے, اور کلام مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. تو پہلی بات یسایہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ عجیب. اور دوسری بات یسایہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مشیر ہے. اور تیسری بات وہ بیان کرتا ہے کہ وہ خدائے قادر ہے, دا مائٹی گاڈ. مسیح کا جو یہ نام ہے خدائے قادر, یہ یسوع مسیح کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ خدائے قادر ہے, وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے. اسی نے کائنات کی ہر ایک شے کو وجود بخشا ہے, اور اسی نے آج تک ہر ایک شے کو سنبھالا ہوا ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں.
آپ کو یاد ہے یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 9ویں باب میں ایک جنم کے اندھے کا ذکر ہے. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ استاد کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ خداوند نے کہا نہ تو اس نے گناہ کیا ہے نہ اس کے ماں باپ نے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. تو جب یسوع مسیح نے اس کو شفا دی ہے، تو آپ کو پتہ ہے شفا کیسے دی تھی یسوع؟ یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا اور اس تھوک سے مٹی کو سانا اور وہ اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور اس سے کہا جا شیلوخ کے حوض میں دھو لے. اور جب اس اندھے نے اس حوض میں جا کر دھویا تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی، وہ بینا ہو گیا. اور کہا جاتا ہے، اسکالرز یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یسوع نے مٹی کو سانا اور اس کی آنکھوں پر لگایا تو یہ اس طرف اشارہ ہے جب خدا نے مٹی کے ساتھ آدم کو بنایا، آدم کو خلق کیا. تو یسوع مسیح خدائے قادر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اندھا تھا اس کی آنکھوں کے آئی بال تک بھی نہیں تھے، اس کی آنکھوں کے ڈیلے بھی نہیں تھے جسے ہم کہتے ہیں، لیکن یسوع نے جو خدائے قادر ہے، مائٹی گاڈ ہے، جو سب چیزوں کو کریٹ کرنے کی، تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع نے اس جنم کے اندھے کو جس کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں انہیں خلق کر دیا، کیونکہ وہ خدائے قادر ہے. ہاللیلویہ. تو قادر مطلق خدا ہے اور وہ خدائے قادر ہمارے لیے بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور چوتھا ٹائٹل جو اس نے بیان کیا وہ تھا ابدیت کا باپ، the everlasting father. اب یہ جو لفظ ہے نا ابدیت کا باپ، اگر تثلیث کے تناظر میں دیکھا جائے اور تھیولوجیکلی تو یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، یعنی کہ یسوع مسیح بیٹا ہے. یسوع مسیح باپ نہیں ہے. اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ یسوع باپ کہتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں جیزس پاپا بولو. لیکن سن لیجئے تھیولوجیکلی تثلیث کے تناظر میں یسوع مسیح بیٹا ہے، وہ باپ نہیں ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی یسوع کو باپ کہتا ہے تو یہ تھیولوجیکلی رانگ ہے، درست نہیں ہے. لیکن جب یسایہ یسوع مسیح کو ابدیت کا باپ کہہ رہا ہے تو دراصل وہ اس نام سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کی جو سلطنت ہے، اس کی جو بادشاہی ہے اور اس کی بادشاہی میں جو نجات کی برکات ہیں، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ یسوع مسیح ہے. کیونکہ باپ سے مراد منبع بھی ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ یسوع مسیح ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد ہے. وہ ٹائم کو بنانے والا خدا ہے، وہ ابدی ہے. انسان جو ہے گناہ کی وجہ سے عارضی ہو گیا ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں آ چکا ہے، لیکن یسوع اس سے آزاد ہے. اور نہ صرف وہ آزاد ہے، جن چیزوں کو یسوع چھو دیتا ہے، یسوع ان چیزوں کو بھی جو عارضی ہے ان کو ابدی بنا دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ اس کی قدرت ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، لیکن ہم جو ہیں نہ ہم ازلی ہیں نہ ہم ابدی ہیں. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم ازلی تو نہیں ہوتے، لیکن ہم ابدی جو ہیں ضرور بن جاتے ہیں. ہاللیلویہ. سو وہ ابدیت کا باپ ہے اور وہ ہمیں بھی ابدیت کی طرف لے کر چلتا ہے. اور آخری بات جو یسایہ نے یسوع مسیح کی بابت لکھی
सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। और ये इतना खूबसूरत नाम है, इस दुनिया के अंदर ये नाम किसी पर सूट नहीं करता सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह ही सलामती का शहजादा है, वही प्रिंस ऑफ पीस है। इस दुनिया में, इस कायनात में जहां पर यीशु नहीं है, वहां पर सुलह नहीं है, वहां पर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, जंगो जदल है। लेकिन जहां पर यीशु है वहां पर अमन है, वहां पर सलामती है, वहां पर सुलह है, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, सलामती कौंसिल है, वो अमन को कायम करने में नाकाम रही हैं, क्योंकि इंसान के अंदर सलामती नहीं है, इंसान के अंदर अमन नहीं है, इंसान के अंदर सुकून नहीं है। और यीशु मसीह जो है ये इंसान के अंदर से सलामती का आगाज करता है, ये इंसान के अंदर से सुलह का आगाज करता है। और जिस शख्स की सुलह खुदा के साथ हो जाती है, फिर उस शख्स की सुलह इंसानों के साथ भी हो जाती है, और ये यीशु मसीह करता है। बाइबल में लिखा है कि गुनाह के सबब से खुदा और इंसान के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने दुश्मनी की उस दीवार को ढा दिया है और खुदा और इंसान का मिलाप करवाया है, खुदा और इंसान की सुलह करवाई है। इंसान के अंदर जो गुनाह के सबब से नफरत है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बेसुकूनी है, इसे यीशु मसीह ने खत्म किया है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। और मसीह की पैदाइश के ऊपर भी आसमानी क्वायर ने, फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह ने एक गीत गाया था कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। उसकी पैदाइश पर भी सुलह का एक गीत गाया गया है, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो दुनिया में सुलह लेकर आया है, दुनिया में सलामती लेकर आया है। और आप देख लीजिए, जिस जिंदगी में, जिस खानदान में, जिस कौम में यीशु है, वहां पर आपको सलामती नजर आएगी। उसके अलावा आप दुनिया पर नजर दौड़ाएं, आपको अफरा तफरी, आपको लड़ाइयां, आपको झगड़े, आपको जंगो जदल नजर आएगी। लेकिन जहां यीशु है वहां क्या है? सलामती है। यीशु की तालीम में भी सलामती है। आपको पता है कि जो पहाड़ी वाज है, 5वां, 6ठा और 7वां बाब मत्ती की इंजील का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, महात्मा गांधी। वो यीशु मसीह से बड़ा इंस्पायर था, मसीह की तालीम से इंस्पायर था, और वो ये पहाड़ी वाज पढ़ा करता था। और उसकी ये बात मशहूर है, उसने कहा कि अगर पहाड़ी वाज को इस दुनिया के अंदर कानून के तौर पर नाफिज कर दिया जाए तो दुनिया में से जंगो जदल खत्म हो जाएगा, और जब जंगो जदल खत्म हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली सलामती कायम हो जाएगी। और इस सलामती को कायम करने वाला कौन है? यीशु है। तो जहां यीशु है वहां सलामती है, और वहां पर सुलह भी है। और आज सब क्रिसमस के मौका पर अगर हम में से कोई भी किसी से नाराज है, किसी से आपकी सुलह नहीं है, तो क्रिसमस का ये मैसेज है, यीशु के आने का मकसद है कि एक दूसरे के साथ सुलह कर लीजिए, नाराजगियां खत्म कर दी जाए, और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलाप कर लिया जाए। तो यसाया यीशु मसीह की बाबत जो क्रिसमस पर पैदा हुआ, क्या बयान करता है? कि वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाए कादिर है, वो अब्दियत का बाप है, और वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। सो अजीजों, आज सुबह अगर आपकी जिंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि सलामती हो, आपकी जिंदगी में सुकून हो, आपकी जिंदगी में शादमानी हो, और आप वाकई हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फिर उस प्रिंस ऑफ पीस को,
उस सलामती के शहजादे को अपने दिलों की चरनी में आज पैदा होने दें, ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर अमन को कायम करे, सलामती को कायम करे, और ये सलामती और ये सुलह और ये अमन का पैगाम हम एक दूसरे तक लेकर जाएं, और हम लोगों को बताएं कि हम वाकई उस यीशु के मानने वाले हैं जो प्रिंस ऑफ पीस है। हालेलुया। सो अजीजों, आज सुबह इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।